آغاز میں خبر یہ کہ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی سے متعلق معافی مانگنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا معافی تب مانگوں گا جب 9 مئی واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائیں گے۔ ملزم پی ٹی آئی کے نکلے تو خود پارٹی سے نکالوں گا، معافی بھی مانگوں گا۔ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لا کر ملزم شناخت کیے جائیں۔ پی ٹی آئی والے ملوث ہوئے تو انہیں پارٹی سے نکال دوں گا اور معافی بھی مانگوں گا۔ ثبوت آپ کے پاس پڑے ہیں، انہیں کیوں چھپا رہے ہیں؟ فوٹیج سے ملزم شناخت کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ پی ٹی آئی کا کہنا تھا 9 مئی کے متاثرین ہم ہیں، ہمیں انصاف دیا جائے، میرے اغوا پر مجھ سے معافی مانگی جائے۔ ہمارے لوگوں پر تشدد کیا گیا، الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ 9 مئی سے ڈرتا تو عدالتی کمیشن کا مطالبہ نہ کرتا۔ فوج قومی ادارہ ہے، اس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم انتشار نہیں چاہتے، ملک کی خاطر بات کرنے کو تیار ہوں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا پیٹرول بم ہم نے زمان پارک لاہور میں استعمال کیے تھے اور کہیں نہیں۔ کوئی تنظیمی عہدیدار حساس عمارتوں پر پیٹرول بم پھینکنے میں ملوث ہے تو کڑی سزا دی جائے۔ پرامن احتجاج کو دہشت گردی بنا دیا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ صحافی نے پوچھا شیخ مجیب کے مجسمے توڑے گئے، وہاں پاکستان کے نعرے لگے، وہ اب بھی آپ کے ہیرو ہیں؟ بانی پی ٹی آئی بولے شیخ مجیب پر جو بھی بات کی وہ حمود الرحمان کمیشن کی فائنڈنگز ہیں، میری نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا لگ رہا ہے کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ میرا، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری اور محسن نقوی کے نام ای سی ایل میں ڈالیں، حسینہ واجد کی طرح فرار کے راستے بند کیے جائیں۔ میرا نام ای سی ایل میں ڈالیں نہ ڈالیں، میں تو یہی ہوں۔ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان کر دیا۔ علیمہ خان کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے پہلے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز لائیں، اگر پی ٹی آئی کے لوگ تنصیبات جلانے میں ملوث پائے گئے تو معافی مانگوں گا، ان کو پارٹی سے نکالوں گا اور سزا بھی دلواؤں گا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں، کورٹ میں پیش کریں۔ اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو عمران خان نے کہا میں معافی مانگوں گا، ہم اس کو پارٹی سے باہر کریں گے اور آپ لوگ اس کو سخت سے سخت سزا دے دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا، معافی آپ مانگیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا۔ توشہ خانہ جو کیس چل رہا ہے عمران خان پہ، جج صاحب کو بہت جلدی ہے، وہ کہتے ہیں جی جلدی سے جلد فیصلہ کیا جائے۔ جج صاحب کو میں کہتا ہوں میرا بھی اور نواز شریف کا جو 12 سال پرانا کیس ابھی تک سننے کا ان کو توفیق نہیں ہو رہی، اکٹھے چلا دیں۔ نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھی جو کہ پاکستان کے لا کے مطابق آپ گاڑی نہیں سکتے۔ ایک مجسمہ گرنے سے آپ نے اپنا ایمان بدل لیا، وزیر اطلاعات کا طنز۔ عطا تارڑ نے کہا پی ٹی آئی رہنما کہتے تھے ہمارا لیڈر شیخ مجیب کی طرح ہے، بیرسٹر گوہر حسینہ واجد کی بات کرتے ہیں۔ ایک اسٹیچو گرنے سے آپ نے اپنا ایمان بدل دیا۔ جیل سے بار بار شیخ مجیب ان کے لیڈروں نے آ کے ٹی وی پہ بات کی اور کہا جی ہمارا لیڈر شیخ مجیب کی طرح ہے۔ شیخ مجیب کو ہیرو مانتے تھے، بیرسٹر گوہر صاحب کھڑے ہو کے حسینہ واجد کی بات کرتے ہیں، بھائی آپ تو شیخ مجیب کو ہیرو مانتے تھے، آج آئے نا شیخ مجیب کے حق میں بیان دیں اور کہیں کہ میں شیخ مجیب ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کو 1 سال بعد مشروط معافی کا خیال آیا۔ صحافی کا اپوزیشن لیڈر سے سوال، عمر ایوب نے کہا بانی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارا قصور بتاؤ۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیں، اس کے بعد معافی کا دیکھیں گے، ہمیں پتہ ہے وہ لوگ ہمارے کارکن نہیں تھے۔ غیر مشروط معافی کا جو کہا ہے تو 1 سال بعد عمران خان صاحب کو خیال آیا ہے۔ ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتاؤ صحیح ہمارا قصور کیا ہے، بھائی ہمیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سامنے لائیں اور اس کے بعد کوئی پی ٹی آئی کا شخص ملوث ہوا تو پھر دیکھتے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جن کے کنٹرول میں ہوتی ہے، جو اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں، پھر پوچھیں ان سے۔ ہمیں معلوم ہے وہ ورکر جو تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے ہی نہیں، جو لوگ یہ کر رہے ہیں، مطلب وہ یہی تو سارا ہے۔ سانحہ 9 مئی کا اعتراف جرم کرنے والا اب ثبوت مانگ رہا ہے۔ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کا بانی پی ٹی آئی کے مشروط معافی کے بیان پر رد عمل۔ کہا کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بانی پی ٹی آئی کی بہنیں، بھانجا اور پارٹی رہنما موجود تھے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ان کے لیڈر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے فوجی تنصیبات، حساس عمارتوں اور یادگار شہداء کی بے حرمتی کی۔ ان کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں۔ ان کی سیاست ہمیشہ سے جلاؤ گھیراؤ پر مبنی رہی ہے۔ انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ توڑا، کبھی گریبان پکڑتے ہیں اور کبھی پاؤں پکڑتے ہیں۔
مشروط سے بہتر ہے غیر مشروط معافی مانگ لی جائے۔ بانی پی ٹی آئی سمیت بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس حتمی مراحل میں داخل ہو گیا۔ آخری گواہ تفتیشی آفیسر ڈپٹی ڈائریکٹر نیب عمر ندیم کی شہادت پر جزوی جرح مکمل۔ ان سے جرح کل بھی جاری رہے گی۔ استغاثہ کی جانب سے 34 گواہوں سے جرح مکمل کی گئی۔ عدالت نے 14 گواہوں کی شہادتوں کو غیر ضروری قرار دے دیا۔ بشرا بی بی کی ریفرنس میں بریت کی درخواست بھی دائر کر دی گئی۔ عدالت نے بشرا بی بی کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ بنگلہ دیش کی صورتحال پر پاکستان کا پہلا موقف سامنے آ گیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا، حکومت پاکستان اور عوام بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امید رکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے حالات تیزی سے معمول پر آئیں گے۔ یقین ہے بنگلہ دیشی عوام کا جذبہ اور اتحاد انہیں مستقبل کی طرف لے جائے گا۔ غریبوں کے بینکار ڈاکٹر محمد یونس بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ مقرر۔ ڈاکٹر محمد یونس پیرس سے ڈھاکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ پیرس ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر یونس نے کہا، سیاست میرے لیے نئی چیز ہے، وطن جا کر دیکھنا ہوگا کہ حالات کیسے معمول پر لائے جائیں۔ بنگلہ دیشی فوج کا کہنا ہے کل تک عبوری کابینہ کے نام فائنل ہو جائیں گے۔ بنگلہ دیش کے انٹیلیجنس چیف بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے گرفتار۔ برطرف میجر جنرل ضیاء الاحسن کو ڈھاکہ ایئرپورٹ سے ایمریٹس کی پرواز 585 سے حراست میں لیا گیا اور ڈھاکہ چھاؤنی منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ روز سابق وزیر خارجہ حسن محمود اور وزیر مملکت برائے مواصلات جنید احمد پلک کو بھی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے اٹارنی جنرل امین الدین بھی مستعفی ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا۔ شیخ حسینہ واجد امریکہ اور برطانیہ میں پناہ نہ ملنے پر مایوس ہیں۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم دیگر متبادل راستے تلاش کر رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا نے بتایا دونوں ملکوں میں سیاسی پناہ لینے میں ناکامی پر حسینہ واجد اب متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور فن لینڈ جانے پر غور کر رہی ہیں۔ حسینہ واجد کو بھارت فرار ہوئے 48 گھنٹے گزر چکے، لیکن ابھی تک حتمی منزل کا تعین نہ ہو سکا۔ حسینہ واجد فرار سے پہلے آخری لمحات میں کیا سوچ رہی تھی؟ انہیں قریبی ساتھیوں نے کیا مشورے دیے؟ آخری تقریر کے لیے ٹی وی کی گاڑی وزیر اعظم ہاؤس تک کیوں نہ پہنچ سکی؟ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لمحے لمحے کی تفصیل بتا دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس وقت OIC کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ State of Palestine. I also thank the OIC Secretariat, in particular the Secretary General, for the preparations they have made for the meeting of the Executive Committee at such a short notice. Excellencies, we are meeting at a time when the threat of a wider conflagration in the Middle East and beyond is taking louder. This is a critical moment in the history of the Middle East and the Muslim world. Israel's ongoing war against the people of the occupied Palestinian territory is manifestly engulfing the whole region. The tragic assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh in Tehran, where he was a guest, has surely escalated the tensions. No amount of words are enough to condemn this horrendous act. Potential consequences and implications of this are grave and catastrophic. Make no mistake, if today it is Iran, tomorrow it could be another OIC country facing a similar act of terrorism, extraterritorial killing on its soil, and cold-blooded violation of its sovereignty and territorial integrity. Excellencies, what Israel is doing with unprecedented impunity and undeniable barbarity is more than just adventurism. It is pure madness. It is akin to knowingly and deliberately throwing a light at a powder keg.
We fully understand the determination of the Islamic Republic of Iran and the Palestinian people to respond to and avenge the provocative and criminal assassinations by Israel and the flagrant violation of international law. While such grave actions must be avenged, we must not fulfill Netanyahu's design for a wider war. Before I move on, let me share with you that the government of Pakistan observed a day of mourning on 2nd of August 2024. Additionally, on the same day, the National Assembly of Pakistan unanimously passed a strongly worded resolution condemning the assassination of Ismail Haniyeh as well as the ongoing Israeli atrocities on Palestinians over the past 9 months. Excellencies, this was a manifestation of our solidarity with the people of Iran and the people of Palestine, as well as an unequivocal expression of our condemnation of Israeli brutalities and warmongering. Excellencies, we all know the heart-wrenching details of what is happening in the occupied Palestinian territory, especially Gaza, for the past 9 months. 40,000 innocent Palestinians, mostly children and women, have been mercilessly martyred by Israel's war machine, continues to weigh heavily on our collective conscience. While the streets of occupied territory and already red with Palestinian blood, Israel is continuing with its vile agenda and its murderous campaign without let up. Employing starvation as a tool of warfare in Gaza, Israel is making a mockery of humanity, of international norms and of international law. It has willfully targeted and destroyed civilian infrastructure, homes, schools, hospitals, aid convoys, and humanitarian shelters. The naked cruelty of the oppressor is such that even humanitarian supplies and life-saving assistance have been impeded. The International Court of Justice has termed the situation as plausible genocide. We can all see that it is genocide. The overwhelming demand for a ceasefire by the United Nations Security Council, the United Nations General Assembly, and the International Court of Justice has been repeatedly subverted by the Israeli leadership. Excellency, clearly, extremist Israeli leaders want to prolong and expand the war to ensure their own political survival, perpetuate Israel occupation, and prevent a two-state solution. The oppressor is acting as if it has total freedom to break and bend the international law and norms at liberty. Excellencies, can any sane mind, any conscionable nation, any responsible government or state condone or turn a blind eye to what Israel has done and continues to do? Absolutely not. Distinguished delegates, Israel has caused irreparable damage to the already fragile and volatile Middle East. We have seen this region divided in the past as well on one pretext or the other, including geopolitics and the war against terrorism. Can we sustain another protracted crisis? Absolutely not. Can we let the OIC region become a chessboard for others to play their power games and decide the fate of our peoples? Absolutely not. Let us be mindful that as the situation in the Middle East is worsening,
our people, especially our youth back home, are asking questions and they have high expectations of the Organization of Islamic Cooperation. They deserve peace, not war, stability, not turmoil, and prosperity, not deprivation. Excellencies, the Muslim Ummah is at a crossroads. Yet again, we will be judged by how we choose to deal with the oppressor. Clearly, condemnation alone is not enough to stop and hold Israel accountable. It has not worked in the past, and there is no reason to expect a different outcome this time. What we need is unwavering political will, complete unity, and concrete steps to effectively address the situation at hand. While sending out a clear message of solidarity with Palestine and Iran, OIC must do all it can to prevent further escalation of tensions and violence in the region, to facilitate complete, durable, and unconditional ceasefire in the occupied territory. We should make it clear, if the Israeli leadership continues to subvert the legally binding demand for an immediate and permanent ceasefire, the entire OIC membership would take several collective measures in response, including imposition of trade and oil sanctions, to enhance the provision of humanitarian assistance to beleaguered Palestinians in Gaza and meet their needs for food, medicines, energy, and other essential supplies. The control of Rafah crossing should be handed back to Egypt. All other access points of supply to Gaza should be opened. All UN and international agencies, including UNRWA, should be allowed to operate. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार OIC के गैर मामूली इजलास से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। सदर आसिफ ज़रदारी कहते हैं जाली खबरों और गलत मालूमात के फैलाव की हौसला शिकनी की ज़रूरत है। सदर आसिफ ज़रदारी से चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम ने मुलाकात में 3 साल की पैमरा रिपोर्ट पेश की। सदर ने कहा हक़ाइक़ की जांच पड़ताल और मालूमात की तस्दीक का कल्चर फ़रोग़ देना होगा। गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक पर अमल होना चाहिए। मीडिया सहाफ़त का आला तरीन मयार बरकरार रखे। चेयरमैन पैमरा ने सदर मुमलिकत को पैमरा की कारकर्दगी से आगाह किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए AR9।